السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ آج کا ہمارا ویبینار اسپیشلی کارپوریٹ کے لوگوں کے لیے جو کہ جابز کر رہے ہیں اور اس میں وہ تیزی سے گرو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مائل سٹون انشاءاللہ ثابت ہوگا، اور یہ اتنا زبردست ہے ان کے لیے کہ اگر یہ جو آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ 10 پوائنٹ شیئر کرنے والا ہوں، اگر آپ ان پہ غور و فکر کریں گے اور آپ انہیں اپنائیں گے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی نوکری میں تیزی سے گرو کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ انشاءاللہ کرنا آپ نے، گارنٹی انشاءاللہ ہماری ہے، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ 10 کے 10 کام آپ نے کیے ہیں اور اس کے بعد آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا تو میں ضرور آپ سے معذرت کروں گا کہ سوری میں نے آپ کا ٹائم ضائع کیا۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ جو باتیں میں آپ سے انشاءاللہ کرنے لگا ہوں، یہ جو 10 پوائنٹ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، یہ کوئی میرے خیالات نہیں ہیں، کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ جناب یہ میرا خیال ہے کہ یہ کریں گے تو ایسے ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے اور جو یونیورسل لاز مجھے ملے ہیں، لاز آف نیچر، قوانین قدرت جو ہیں، جو کہ تقریباً تمام ریلیجنز میں بھی سیم ملتے ہیں ہمیں، اور اسپیشلی اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے ہی زبردست طریقے سے ہمیں ایکسپلین کیے گئے ہیں وہ والے قوانین۔ اچھا، ایک چیز تو یہ کہ وہاں سے مجھے ملے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ویسٹ نے اسپیشلی اس فیلڈ میں بہت کام کیا ہوا ہے، زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، ماڈرن ریسرچ کیا بتاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو بلینڈ کر کے اس کے بعد میرے سامنے ایک چیز ایسی آئی ہے، اور یہ دیز آر ٹیسٹڈ بائی دا امپیریکل اسٹڈیز and these are actually confirmed by the empirical studies. What does it mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں، ریسرچ اسٹڈیز ہیں، اس کے بعد تحقیقات بہت ساری ہوئی ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو اس طرح کا رویہ اپنانے والا ہے، جو یہ والی چیزیں کرتا ہے، اس میں امپرومنٹ لازمی آتی ہے۔ تو انشاءاللہ کرنا آپ نے ہے تو نہ والا چکر کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، کرنے والے آپ ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے کنٹینیو کریں اور 10 پوائنٹس کو ڈسکس کریں، لیکن میں آپ کو اسپیشلی یہ بتا دوں کہ اس میں جو 10th پوائنٹ ہمارا آئے گا انشاءاللہ وہ انتہائی زبردست ہے۔ انشاءاللہ سارے پوائنٹس بڑے زبردست ہیں، لیکن جو 10واں پوائنٹ ہوگا میں آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اسے ضرور سنیے گا، یعنی کہ پورے ویبینار کو ضرور اٹینڈ کیجئے، اور اس میں یہ نہ سوچئے کہ یار اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اور دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ویبینار ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اگر آپ اسے پراپرلی پوری نیت کے ساتھ اسے اٹینڈ کرتے ہیں۔ اور یہ 40 سے 45 منٹ جو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ آپ اسے زندگی بھر نہیں بھولیں گے اگر آپ واقعی اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوکری کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں پلان کہ ہم نے ڈسکس کیا کرنا ہے، ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے اس 40 سے 45 منٹ میں کہ بھئی کسی بھی نوکری میں تیزی سے گرو کیسے کیا جا سکتا ہے، تیزی سے ترقی کیسے کی جا سکتی ہے، کون کون سے اس کے لیے رولز ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ جس چیز میں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز ہے کیا، بھئی نوکری ایکچولی ہے کیا۔ تو نوکری اصل میں ایک کاروبار ہے۔ حضرت غور کیجیے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ نوکری کاروبار ہے، اور کاروبار سے کیا مراد ہے؟ کاروبار سے مراد یہ ہے کہ جس بندے نے وہ کام شروع کیا اس کے لیے وہ کاروبار ہے، اور اس میں اسے آپ کے رول سے، آپ سے کوئی نہ کوئی کام چاہیے نا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کسی کام آئیں، آپ کوئی اس کے لیے معاملات کو آسان کریں، تو آپ کا رول ہے، اس نے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دیا، کوئی نہ کوئی جاب ڈسکرپشن ہے آپ کی، کوئی نہ کوئی آپ کی ورکنگ رسپانسبلٹیز ہے کہ آپ نے یہ والے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک براڈر کانسیپٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ ہر نوکری اصل میں ایک بزنس ہوتی ہے۔ وہ جو بزنس مین ہوتا ہے اس نے اپنے بزنس کو کامیابی سے چلانے کے لیے بندے رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ اسے ضرورت ہوتی ہے، سارے کام ایک بندہ خود نہیں کر سکتا، اس لیے اس بندے نے آپ کو رکھا ہوا ہے، آپ کی طرح اور بہت سارے امپلائیز کو رکھا ہوگا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو گرو کر سکے، اپنے جو فنکشنز ہیں، جو کاروبار کے معاملات ہیں، بہترین طریقے سے چلا سکے۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ جب یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو پھر اس کے سامنے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آٹومیٹکلی کچھ چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں کہ اگر کاروبار ہے تو کاروبار میں ترقی جو ہے
وہ کبھی بھی مطلب لمیٹڈ نہیں ہوتی، بعض اوقات بہت سارے کاروبار میں بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے، تو آپ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، تو آپ نے اس طرح سے سوچنا ہے انشاءاللہ۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ جس نوکری کو کر رہے ہیں وہ ایکچولی کاروبار ہے، اب آپ کا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے، یہ ہم سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہے ہیں۔ اب سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کا رویہ شکر گزاری والا ہونا چاہیے۔ اچھا، شکر گزاری جو ہے یہ میں اکثر اپنے لیکچرز میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور بار بار اس کے بڑا سٹریس دے کے اس پہ بات کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پوری آپ کی جو زندگی ہے نا، اس میں کامیابی کے راستے کھولنے والی چیز، آپ کے لیے خوشیوں کے راستے کھولنے والی، خوشیوں کے سارے دروازے کھولنے والی چیز کون سی ہے؟ اس کے لیے اگر ایک چیز، ایک نام میں دوں اس کے لیے، وہ ہے آپ کا شکر گزاری والا رویہ۔ اچھا، شکر گزاری والا رویہ ہوتا کیا ہے؟ شکر گزاری والا رویہ یہ ہے کہ ایک بندہ، اسے جو کچھ دیا گیا اس کے بارے میں وہ خوش ہے، فیل کرتا ہے، وہ خوش ہے، وہ اس کے بارے میں تھینک فل ہے، گریٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا، میں اس سے میں فائدہ اٹھاؤں، قدر کرتا ہے اس کی۔ یہ ہوتا ہے شکر گزاری والا رویہ۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو ایک اور مثال کے طور پہ۔ اگر آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ایک سیل فون گفٹ کرتا ہے، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے وہ جو سیل فون ہے وہ آپ نے پھینک دیا جناب، وہ ڈسٹ میں پڑا ہوا ہے، کبھی بچوں کے ہاتھ میں ہے، بچے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اس کے ساتھ، کبھی جناب آپ نے ادھر پھینکا ہوا ہے، کبھی ادھر پھینکا ہوا ہے، کبھی چارجنگ لگا دی ہے، کبھی چارجنگ بھی اس کی آؤٹ آف بیٹری ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گفٹ کے ساتھ وہ کیا رہا۔ آپ مجھے بتائیے، کیا اس بندے کا جی چاہے گا آپ کو مزید ایسا کوئی گفٹ دینے کو؟ یقیناً نہیں جی چاہے گا۔ تو اس کے لیے اچھا، اس کے اپوزٹ ایک اور راستہ آتا ہے ہمارے پاس، ایک اور اوپینین یا آپشنز ہے۔ ایک اور آپشن کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے آپ کو گفٹ دیا اور آپ اسے بڑے پیار اور محبت سے رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، ایسے اسے پھینکتے نہیں ہیں، بڑا پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں، اسے ڈسٹی نہیں ہونے دیتے، پراپرلی ٹائم پہ اس کی چارجنگ کرتے ہیں، بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں کہ بچے جو ہے اسے پتہ نہیں کیا کریں گے، ڈیمیج نہ کر دیں۔ جب اس بندے کو پتہ چلے گا یار یہ بندہ اس کی واقعی حق ادا کر رہا ہے، بندہ اس کے ساتھ کے لیے واقعی میں، اور آپ اسے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اس کے لیے کہ یار آپ کا بہت شکریہ، سیل بڑا زبردست چل رہا ہے، آپ اس نعمت کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی حوالہ دیتے ہیں، یار یہ میرے فلاں دوست نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ آپ کا جی چاہے گا نا، یعنی کہ جس بندے نے آپ کو گفٹ دیا ہے اس کا جی چاہے گا نا کہ آپ کو اور زیادہ ایسے گفٹ دے، نیچرل بات ہے۔ تو اس لیے بھی یہ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمیں نوکری دی ہوئی ہے، اب آپ اس بات کو سمجھیے، وہ جو نوکری ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ نعمت نہیں ہے تو انہیں دیکھیے جن کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ دیکھنا کہ جو آپ کو جاب ملی ہوئی ہے دیٹ از a blessing from اللہ سبحانہ و تعالیٰ، but now the question is what are you doing with that blessing؟ سوال یہ ہے آپ اس نعمت کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے وہاں پہ جا کر شکوے شکایتوں کی پٹاری کھول لی ہے اور آپ شروع ہو گئے یار اتنے تھے ان کی تو پالیسی یہ ہے، ان کا تو یہ ہے، وہ ہے، یہاں پہ تو جناب ترقی ہو ہی نہیں سکتی، یہاں پہ تو حال ہی بڑا خراب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ذرا تصور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے، یہ بلیسنگ، یہ نعمت دی ہے نوکری کی شکل میں، اور آپ اسی میں سے کیڑے نکال رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور دے گا؟ اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ مزید چاہتے ہیں وہ جتنی ہے اس کے لیے شکر گزار ہو جائیں، اس کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ یار یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے عطا فرمائی، اور صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کے رویے سے بھی پتہ چلے کہ اس بندے کو اس کی قدر ہے، پتہ چلے کہ یار واقعی سے بندہ اس بات پہ خوش ہے کہ اسے یہ نعمت دی گئی ہے۔ اگر تو آپ اس پہ خوش ہوں گے اور آپ اس کی قدر کریں تو انشاءاللہ آپ کی سوچ سے زیادہ اس میں گروتھ ملے گی۔ تو اس لیے جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا خلاصہ کیا ہمارے پاس آیا، اگر آپ شکر گزاری والا رویہ اپنائیں گے تو آپ کے لیے مزید کامیابی کے، خوشیوں کے، آپ کے لیے اپرچونٹیز کے، مواقع کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ناشکری، ناقدری والا رویہ اپنایا تو ذہن میں رکھیے گا یہ سارے اچھائیوں کے دروازوں کو بند کرنے والی چیز ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اسے ہر چیز میں پرابلم نظر آتی ہیں، اسے ہر چیز میں شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے، پھر یہ ذہن میں رکھیے گا مزید نہیں اس کے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جو قدر کرتا ہے، جو دیے ہوئے پہ کہتا ہے کہ اے کہ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اس قابل ہی نہیں ہو۔ ہم اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے، تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، شکر گزاری والا رویہ اپنانا ہے۔ بلکہ شکر گزاری کے حوالے سے مجھے ایک اور چیز یاد آ جاتی ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جو دینی مزاج کے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ بھی ایک فالٹ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، لوگوں کا شکر ادا کیوں کریں؟ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بندے کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے اگر آپ کو وہ چیز دی ہے، کسی بندے نے آپ کی سفارش کی، آپ کو جاب لگ گئی ہے، کسی بندے نے آپ کو کچھ سکھا دیا، آپ کو جاب لگ گئی ہے، کسی بندے نے آپ کو کوئی اچھی بات بتا دی ہے جس کی بیس پر آپ نے تیاری کی اور آپ کی جاب اچھے طریقے سے ہو گئی، اب آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کی ناقدری ہے۔
وہ جو بندہ تھا، وہ جو شخص تھا جس کی وجہ سے آپ کو ایک چیز ملی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کے لیے، وہ بھی تو اللہ کی نعمت تھا. تو اسی لیے آپ اس کے بھی شکر گزار ہوں، اس کا بھی شکریہ ادا کریں، اس کے لیے بھی مہربانی اس کی کریں. یار بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ کی وجہ سے مجھے مل سکی. اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے یہ عطا فرمایا. اور اگر اس بندے کے ذریعے سے عطا فرمایا تو الحمدللہ، یا اللہ میں بڑا خوش ہوں، تیرے اس بندے پہ بھی بڑا خوش ہوں. اور اس بندے کا بھی شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کریں. جیسے کہتے ہیں نا، کسی جگہ پہ نا ایک بندہ تھا، وہ دین کے بارے میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بندہ تھا، اور اس کے ہمسائے میں ایک ایسا بندہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں تھا. لہٰذا کیا ہوتا تھا، روزانہ جو ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا نا، وہ دینی طبیعت والا تھا ماشاءاللہ، وہ باہر آ کے نا، گھر کے باہر آ کے کہا کرتا تھا اپنے لان میں آ کے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایک اور زبردست خوبصورت دین عطا فرمایا. تو ساتھ والا بندہ جو تھا وہ بھی اس وقت لان میں ہوتا تھا، وہ کہتا تھا لو کیسی بات کر رہے ہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. وہ اس طرح سے کر کے اسے تنگ کیا کرتا تھا. خیر وہ اس کی باتوں کو اتنی کوئی امپورٹنس نہیں دیتا تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا. اچھا ایک دن کیا ہوا کہ اس بندے نے جب صبح اپنا دروازہ کھولا تو سامنے جناب وہ فروٹ سے بھری ہوئی ایک ٹوکری پڑی ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا. اس نے دیکھا اور ساتھ ہی کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی اور تو نے میرے لیے فروٹ بھیجا. وہ بندہ جو ہے نا وہ دور سے دیکھ کے ہنس رہا تھا، دوسرا جو خدا کو نہیں مانتا کہتا خدا نے نہیں بھیجا، میں لے کے آیا، میں نے رکھا ہے تمہارے گھر کے سامنے، کیسی بات کر رہے ہو. ہنسنا شروع ہو گیا. اس بندے نے دوبارہ سے جواب دیا جو اللہ کو مانتا، اس نے کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا سارا فروٹ بھیجا، اتنی نعمتیں دی، اور پیسے بھی شیطان کے لگوائے. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت اللہ تعالیٰ نے پہنچانی ہے، جو ذریعہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. تو آپ نے تو کیا کرنا ہے، آپ نے اصل پہ شکر گزار ہونا ہے اس رویے کا، یعنی کہ اس بندے کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ چنا کہ جس کے ذریعے سے آپ تک پہنچائے. یہ تو صرف ایک جوک کی حد تک ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز آپ تک پہنچ نہیں سکتی. تو آپ شکر گزاری والا رویہ اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے سارے جو بند دروازے ہیں نا ترقی کے، وہ کھلتے چلے جائیں گے، کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. آپ کو اتنا ملے گا، سنبھالا نہیں جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ آتے ہیں جی اپنے تیسرے پوائنٹ پر. یہاں پر انشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری کامیابی میں ہمارے دماغ کا بڑا عمل دخل ہے. کیونکہ ہم سوچتے کیسے ہیں، ہمارے خیالات کیسے کیا ہیں، ہمارا زندگی کا نظریہ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا، ہم چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس نظریے سے دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو اس سارے کو اگر میں ایک سمجھ لیں کہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا یا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا دماغ جو کام اس طرح سے کرتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں RAS. ایک ہمارے دماغ کی ایک فنکشننگ ہے، ایک کوالٹی ہے جسے کہتے ہیں RAS، ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے دماغ کی ایسی ایک صلاحیت ہے کہ جب ہم کوئی بھی یعنی کہ جو ہم مانگتے ہیں ہمیں وہی ملتا ہے، یعنی کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو وہی نظر آتا ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب مختلف ٹریننگز وغیرہ کرواتا ہوں تو وہاں پہ جا کے ان سے کہتا ہوں، اچھا جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس روم میں کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، گنے بغیر بتانا ہے. تو بہت کم میں جو بتا پاتے ہیں، میں پنکھوں کا پوچھ لیتا ہوں یا لائٹس کا پوچھ لیتا ہوں، تو یا روشن دان کا، یا اس طرح سے میں پوچھتا ہوں کسی چیز کا، تو یا چیئرز کا پوچھ لیتا ہوں. تو بندے جو ہیں وہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے. میں کہتا ہوں کاؤنٹ نہیں کرنا، ویسے بتائیں. عام طور پہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. اچھا کیا ہوتا ہے، وہ تکے لگاتے ہیں، اتنے وغیرہ وغیرہ. اچھا اس کے بعد میں کہتا ہوں چلو یار آپ ایسا کریں، آپ کاؤنٹ کر لیں. انہوں نے ساتھ ہی کاؤنٹ کیا. اس کے بعد پھر میں پوچھتا ہوں اچھا جی بتائیں کتنے پڑے ہوئے ہیں، کتنے پنکھے ہیں، کتنی لائٹس ہیں. وہ ایگزیکٹ بتاتے ہیں. اچھا فرق کیا تھا، وہ بندہ اس جگہ پہ پہلے پتہ نہیں کتنی بار آیا تھا، لیکن ہمارا مائنڈ جو ہے بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتا ہے. ذہن میں رکھیے گا، ہمارا دماغ ہر دیکھی ہوئی چیز کو ریلیونٹ نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ اوور برڈن کر دیتی ہے اسے چیز. ہمارا دماغ صرف اس چیز کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو ریلیونٹ ہوتی ہے، جو متعلقہ ہوتی ہے. صرف اسی چیز پہ ہماری توجہ لے کے جاتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جو ہم سے ریلیونٹ ہے، جس کا کوئی تعلق ہے ہمارے ساتھ، جو ہمیں چاہیے. اچھا اب یہ اصول جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ ایک جگہ پہ آتے ہیں وہاں پر کچھ چیزیں آپ کے لیے ریلیونٹ، آپ سمجھتے یار یہ بلب کتنے گننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا، آپ غور ہی نہیں کرتے، آپ انکانشیسلی اسے اگنور کر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے، آپ اسی جگہ پر جہاں پر ہو سکتا ہے آپ 10,000 بار پہلے بھی آئے ہوں، لیکن بلب کی تعداد کا نہیں آپ کو پتا. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کتنے ہیں، گن کے بتائے، ساتھ ہی آپ کے دماغ نے آپ کو ایک سگنل دیا، کیا کہ بھئی کاؤنٹ کرو. کیوں؟ پوچھا ہے، ضرورت ہے.
साथ ही बंदा काउंट कर 1 2 3 4 सारे काउंट करना शुरू कर देता है। जब सारे काउंट करता है उसके बाद एग्जैक्ट बताता है भाई इतने हैं। क्यों? पहले भी उसी जगह पे बंदा आता रहा है, पहले नहीं पता चला। अब क्यों पता चला? पहले कभी दिमाग ने वो चीज नोटिस में ही नहीं लाया, अब वो चीज नोटिस में लानी पड़ी। क्यों? जरूरत थी। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारा माइंड काम करता है कि अगर हम हर वक्त शिकवे शिकायतों वाली बातें करते हैं, यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर तो माहौल ही बड़ा खराब है, यहाँ पे तो हर बंदा ही लेग पुलिंग में पड़ा हुआ है, और भाई यहाँ पर तो जहाँ कामयाबी का रास्ता ही कोई नहीं है, अगर कामयाब होना है तो किसी और मुल्क में चले जाए। तो जब ये वाला रवैया बंदे का, नतीजा इसका क्या निकलता है? इस बात का नतीजा ये निकलता है कि आपका माइंड आपको उसी तरह की चीजें देता है, जो चीजें वो बार बार सुनता है आपसे कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहाँ पर तरक्की नहीं हो सकती, बाहर के मुल्क में तरक्की हो सकती है, यहाँ पर लोग लेग पुलिंग बड़ी करते हैं, यहाँ पर करप्शन बड़ी है, यहाँ पर महंगाई बड़ी है, यहाँ पर 2 नंबरी बड़ी है, यहाँ पर वगैरह वगैरह, बेरोजगारी बड़ी है। तो जब आप ये देखते हैं तो आपका माइंड सुन सुन के ये आदी हो जाता है कि यार इस बंदे को यही चीजें चाहिए, क्या यहाँ पर तरक्की नहीं हो सकती। क्यों? उसे पता चला कि ये बंदा इनडायरेक्टली यही मांग रहा है कि तरक्की नहीं हो सकती। वो फिर आपको हर वो चीज आपके नोटिस में लाएगा जिससे तरक्की नहीं हो सकती, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो क्या होगा? आप कहते हैं यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है, तो आपको वो 10,000 बंदे ऐसे आपके नजर में आ जाएंगे या ऐसी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, आपको यार ये देखो सारे बेरोजगार है, ठीक है। अब वो आपसे उसने सुना या आपका रवैया ये उसने देखा कि यार सारे जो कामयाबी है ना वो फलां मुल्क में ही हो सकती हैं, वो फिर आपको पाकिस्तान की सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी नज़र से इग्नोर करवा देगा और आपसे फलां मुल्क के जो कामयाबी के किस्से हैं वो आपके सामने ले आएगा। क्यों? आपने मांगा ही उससे वहाँ की कामयाबी के मिसालें मांगी, क्यों? आपने सोचा ही उसके बारे में हमेशा। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि जनाब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपको हर वो रीजन बताएगा जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान बहुत बुरा है, वो आपको हर वो रीजन बताएगा, आपका माइंड वो हर वो चीज आपके ज़हन में लेके आएगा, हर वो दलील पेश करेगा आपको जिससे साबित होगा कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अगर एक बंदा है सिर्फ उसने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया कि नहीं यार यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, मैं यहाँ पर कामयाब होकर दिखाऊंगा, बड़े लोग हैं जो यहाँ भी कामयाब होते हैं, और अगर आपने ये देखना कि नहीं जी नहीं बाहर ही कामयाबी है, तो बाहर भी बड़े लोग हैं जो नाकाम होते हैं। तो हमने ये सोचा, हमने सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज किया, क्या यहाँ भी कामयाबी हो सकती है, यहाँ भी मैं ग्रो कर सकता हूँ, यहाँ भी कारोबार में तरक्की हो सकती है, यहाँ पे भी जॉब में तरक्की हो सकती है, तरीके मैंने ढूंढने। अच्छा, अब क्या हुआ? अब उसी माइंड को सिग्नल ये गया कि ये बंदा ये जानना चाहता है कि कैसे तरक्की हो सकती है, वो आपको तरक्की के रास्ते दिखाने शुरू कर देगा। ये बंदा ये जानना चाहता है कि बिजनेस में कैसे ग्रो किया जा सकता है, वो आपको बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बताना शुरू कर देगा। ये बंदा ये जानता है कि यहाँ पर मौके आगे निकलने के बहुत ज्यादा हैं, तो वो आपको नए नए मौके आपके नोटिस में लाना शुरू कर देगा। वरना पहले क्या, मौके पहले भी मौजूद थे, लेकिन पहले आपका माइंड सेट ये था कि यहाँ कुछ नहीं है, तो उसने वो मौके आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं समझे। जब उसने रेलिवेंट नहीं समझे तो उसने आपको दिखाया ही नहीं, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तो अब आपने क्या किया? अब हमने मौके पे गौर किया, अब आपने सोचा यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, यहाँ पे बड़े बड़े कामयाब है, मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। अब वो आपकी नज़र में कामयाबी वाले लोग लेकर आएगा, वो आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाएगा जिसके जरिए से आप कामयाब हो सकें। वो आपको हर वो टेक्निक, हर वो अपॉर्चुनिटी, हर वो मौका आपके नोटिस में लाएगा जिन पे अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, मांगते हम हैं अपने रवैये से। हमारा अगर माइंड सेट नेगेटिव है तो नेगेटिविटी आती चली जाएगी, वो आपके लिए पॉजिटिविटी के रास्ते बंद करता चला जाएगा। और अगर हमारा जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव है, मैंने कामयाब होना है, मैंने होके दिखाना है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, इस रवैये के साथ आए इस फील्ड में जो हम आज बात कर रहे हैं कि आप जिंदगी में अपनी बिलखुसूस नौकरी में तेजी से तरक्की कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो आप इस तरह से जब आप मांगेंगे ये, तो जो मांगेंगे वो मिलेगा, मांगना आपने है। अच्छा, चौथा पॉइंट फिर हमारा आता है कि हम मांगते कैसे हैं, मांगने का तरीका कौन सा है। देखिए मैंने बात क्या की है अभी तक, जो हमने चीजें देखी, सबसे पहले हमने ये देखा कि नौकरी है क्या, वो एक कारोबार है जिसने चलाया है, और आपका रोल क्या है, वो बंदा ये चाहता है कि आप उसके फलां फलां मामलात में उसकी मदद करें, उस कारोबार को कामयाबी से चलाने में। नौकरी ये है। दूसरा, शुक्रगुजारी का रवैया जो है वो आपके लिए हर बंद दरवाजा कामयाबी का खोल देता है, और शिकवे शिकायतों वाला रवैया जो है वो हर खुला हुआ दरवाजा बंद कर देता है अपॉर्चुनिटीज का, मौके का। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है, ये आपको वही देता है जो आप मांगते हैं। लेकिन अब चौथे पॉइंट पर हम आ गए हैं कि ये हमने मांगना कैसे है। देखिए मांगने का तरीका, मांगने का तरीका सिर्फ यही नहीं कि मेरे दिमाग मुझे बताओ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, नो। मांगने का तरीका है आप देखते क्या हैं, आप सुनते क्या हैं, आप सोचते क्या हैं, आप बोलते क्या हैं,
کیسے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں جو کہ کامیاب لوگ ہیں، جو زندگی میں مشکلات کو زیادہ دیکھنے کے بجائے وہ ہر راستے میں ہر مشکل میں چھپی ہوئی اپرچونٹی کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کامیابی کے راستے کو ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر آپ ایسے رویے والے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ آپ ایک پازیٹیو فریکوینسی میں ہیں، آپ ایک صحیح راستے میں جا رہے ہیں، یا پھر صحیح مواقع ڈھونڈنے کے لیے یہ مانگ رہے ہیں اپنے دماغ سے. آپ اللہ تعالیٰ سے ایکچولی کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے بتائیے. میں بھی مواقع پہ یقین رکھتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ جو مشکلات ہیں انہیں اوور کم کیا جا سکتا ہے. میں یہ مانتا ہوں، یقین ہے مجھے کیا کہ یہاں پر پاکستان میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے. یا اللہ یہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جب آپ کا رویہ یہ والا ہو جائے گا پھر آپ یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے، پھر آپ کے وہی مواقع آپ کے نوٹس میں آتے چلے جائیں گے. اچھا ایک بندہ جو ہے وہ ہر وقت نیگیٹو بولتا ہے، نیگیٹو باتیں کرتا ہے، مواقع کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے، تو آپ سمجھیے وہ نیگیٹو مانگ رہا ہے. یعنی کہ آپ کو لگے گا وہ شاید وہ مانگ نہیں رہا، لیکن جس لیول پہ وہ چل رہا ہے اس کی جس فریکوینسی پہ اس کی تھاٹس چل رہی ہیں وہی چیز وہ انڈائریکٹلی مانگ رہا ہے. ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا یا اللہ میری زندگی میں ناکامی آ جائے، یہ کہہ نہیں رہا، رویے سے یہی کچھ کر رہا ہے. تو ہمیں یہاں پر چوتھے پوائنٹ میں یہ پتا چلا کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے. آپ اچھی اپرچونٹیز کے بارے میں سوچیں، آپ پازیٹیو تھنکنگ پہ بکس پڑھیں. مجھے ایک دوست ہے میرے وہ کہتے ہیں کہ یار کافی جو ہے نا وہ اکثر بات کیا کرتے تھے پاکستان میں کامیاب کیوں نہیں ہوا جا سکتا، پاکستان میں کیوں اتنے مسائل ہیں، پاکستان میں یہ غلط وہ غلط فلاں فلاں فلاں. میں نے کہا یار پاکستان میں اتنے لوگ کامیاب بھی ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ پاکستان میں گرو کرنے کے اتنے مواقع ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ میں جب یہ کہتا تھا وہ مجھے کہتے یار معین آپ کو لگتا ہے کہ میں پیسمسٹ ہوں، یعنی کہ میں نیگیٹو تھنکر ہوں. وہ کہتے نہیں میں پیسمسٹ نہیں ہوں، میں ریئلسٹ ہوں. یعنی کہ ریئلسٹ سے کیا مراد؟ وہ کہتے ہیں میں حقیقت پسند ہوں، تو میں حقیقت کی بات کرتا ہوں. میں نے کہا سر میری بات سنیے، ایک گلاس ہوتا ہے نا اس گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے اور آدھا گلاس خالی ہے. تو اگر آپ نے یہ مثال اکثر سنی ہوگی، لیکن یہاں پہ غور کرنے کی بات کون سی ہے؟ جو ہوگا نا بندہ کہے گا یار یہ آدھا خالی ہے، بھرا ہوا کیوں نہیں ہے، یہ آدھا خالی ہے، یہ بھی ریالٹی ہے. اچھا دوسرا بندہ کہتا ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے، الحمدللہ میرے پاس پینے کے لیے کچھ ہے، تو کیا ہے وہ بھی یہ بھی ریالٹی ہے. اس کا مطلب ریالٹی آدھا خالی ہونا بھی ہے گلاس اور آدھا بھرا ہونا بھی ہے. لیکن جب آپ صرف فوکس ہی خالی پہ کریں گے تو اب آپ پیسمسٹ وے میں چلے گئے. چاہے ریالٹی بھرا ہوا بھی تو تھا نا، آپ اس پہ یعنی کہ آپ اس سے کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے آپ اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے تھے، لیکن آپ نے اس پہ کے بارے میں نہیں سوچا اور خود کو کہہ دیا میں ریئلسٹ ہوں. تو بھائی میرے یہ بھی تو ریالٹی تھی کہ اس میں پانی تھا، آپ اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ نے کیوں دو ریالٹیز میں سے نیگیٹو ریالٹی کو ایکسیپٹ کیا؟ یہ آپ نے خود چوز کیا. اس لیے پلیز یہ دیکھیں آپ کو پاکستان میں بہت سارے لوگ ناکام ہوتے بھی ملیں گے، بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے بھی ملیں گے. آپ نے کیا کس چیز پہ فوکس کیا؟ اگر آپ نے فوکس کیا کامیابی پہ، آپ نے فوکس کیا مواقع پہ، آپ نے فوکس کیا آگے نکلنے کے نئے راستوں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نئے راستے کامیابی کے راستے ہی مانگ رہے ہیں، تو آپ کو کامیابی کے راستے ملیں گے. اور اگر آپ نے ساری چیزوں کو مواقع کو چھوڑ کے آگے نکلنے کے راستوں کو چھوڑ کے آپ نے صرف فوکس کیا بے روزگاری پہ، مہنگائی پہ، 2 نمبری پہ، کرپشن پہ، لیگ پولنگ پہ، پور پالیسیز پہ، تو پھر کیا آپ نے اچھائی کو چھوڑ کے نیگیٹیوٹی پہ فوکس کرنا شروع کر دیا، آپ کی زندگی میں پھر وہی آئے گا. تو مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پازیٹیو یعنی کہ مواقع پہ فوکس کرنا شروع کریں، زندگی میں کامیابی کے راستے ڈھونڈنا شروع کریں، کامیابی کے اصول سیکھنے کی کوشش کیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ حقیقت میں کامیابی مانگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مانگنے کا کیا طریقہ ہے. آگے جی 5واں پوائنٹ. اچھا اس میں آپ غور کیجئے گا ذرا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے. دیکھیے زیادہ تر فوکس ہمارا چل رہا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ پہ، اپنے رویے پہ. جو بندہ سارے مسائل اپنے سے باہر دیکھتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ پورے ماحول کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. جو بندہ کہتا ہے میں گورنمنٹ کی وجہ سے ناکام ہوں، تو گورنمنٹ کو چینج پھر آپ کر نہیں سکتے. اب اکیلا بندہ گورنمنٹ کو چینج نہیں کر سکتا. آپ بندہ یہ سوچے گورنمنٹ نے جو کرنا تھا وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا جو میں نے کرنا تھا میں وہ کر رہا ہوں؟ گورنمنٹ اگر انہوں نے جیسی بھی پالیسی بنائی تھی وہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، لیکن ایشو کیا ہے؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی میں نے پالیسی بنائی ہے؟ کیا گورنمنٹ نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے؟
کہ گورنمنٹ نے مجھے آگے کہا کہ خبردار اس بندے کے لیے تمام مواقع بند. نو، گورنمنٹ تو نہیں کہتی. بھئی گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ گورنمنٹ نے کیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کا رویہ آپ کی زندگی کے معیار کو مقرر کرتا ہے. آپ کس لیول پہ جئیں گے، کتنی کامیابی حاصل کریں گے. تو اس کے حوالے سے جو ایک عمومی طور پہ ایک مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں دیکھیں ایک تتلی ہے نا، ہم پلے گراؤنڈ میں عام طور پہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، باغات میں جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ بعض اوقات جاتے ہیں، تو وہاں پر کوئی تتلی آتی ہے خوبصورت رنگوں والی، خوبصورت، تو بچے بڑا اچھا پسند کرتے ہیں، بابا یہ دیکھیں کتنی پیاری بٹر فلائی ہے. ہم بھی کہتے ہیں بیٹا یہ دیکھو کتنی پیاری بٹر فلائی ہے، اسے آ کے دیکھیں. ہر کوئی تتلی کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اسے چھونا چاہتا ہے، پیار کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، وہ ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے، ساری گندگی کو چھوڑ کے ہمیشہ اچھی چیز پر آتی ہے، وہ پھولوں پہ آتی ہے، اسے سارے پسند کرتے ہیں. جبکہ ایک گندگی پر بیٹھنے والی مکھی، وہ گندگی کو ڈھونڈ کے بیٹھے گی، وہ سارے پھولوں کو چھوڑ دے گی، وہ ساری اچھائیوں کو چھوڑ دے گی، وہ ہمیشہ جو ہے وہ غلط غلاظت پہ، بدبودار چیزوں پہ جا کے بیٹھے گی، کوڑا کرکٹ پہ جا کے بیٹھے گی، ریپرز پہ جا کے بیٹھے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی چیزوں پہ وہ بیٹھے گی. تو کوئی بھی بندہ مکھی کے بارے میں نہیں کہتا بیٹا بھاگ کے آؤ کتنی خوبصورت مکھی، کوئی نہیں کہتا. تو اب یہ دیکھیے رویہ آپ کا جیسا ہوگا آپ ویسے ہی ہو جائیں گے. اگر اب چوائس آپ کی ہے، آپ نے رویہ تتلی والا اپنا لیا، بٹر فلائی والا بنا لیا، ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا، خوشیاں آپ کی زندگی میں دوڑ کے آئیں گی، کامیابیوں کے راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. آپ اچھائیوں کو ڈھونڈیں، کیا ہو سکتا ہے، کامیابی کا کون سا دروازہ میں کھول سکتا ہوں، کیا میں سیکھ سکتا ہوں، کون سی بک پڑھ سکتا ہوں، کون سی میری اسکل ہے جسے میں امپروو کر سکتا ہوں. جب آپ ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ریالٹی میں زندگی کی اچھائیوں پہ فوکس کر رہے ہیں. تو ریالٹی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ تتلی کی طرح سے زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا مقدر بھی تتلی والا ہوگا. ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا، آپ کی طرف آنا چاہے گا. پھولوں جیسی آپ کو پھولوں کی مہک میسر آئے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، خوشبودار ہو جائے گی. اچھا دوسری طرف اگر ایک بندہ ساری چیزیں چھوڑ گیا، نیگیٹیوٹی پہ فوکس کرتا ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مکھی ہے، وہ ساری پازیٹیوٹی کو چھوڑ کے، پھولوں کو چھوڑ کے، خوبصورتی کو چھوڑ کے جا کے کوڑا کرکٹ پہ بیٹھ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں کہ جو مکھی ہے نا، وہ سارے جسم کو چھوڑ کے صرف ایک زخم والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں اگر رویہ ہم نے خدا نہ خواستہ مکھی والا اپنا لیا تو پھر مقدر بھی مکھی والا ہو جائے گا. کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں تو اتنے بیٹا مکھیاں مار رہے ہیں. کیا مطلب؟ جو بندہ ویلا ہے اسے اور کوئی کام نہیں ہے، ہمیں مکھیاں مارنی شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے رویہ اگر مکھی والا ہوگا تو مقدر بھی مکھی والا ہوگا. کوئی بندہ ایسے کر کے مار کے کہانی ختم. اور اگر آپ کا رویہ تتلی والا ہوگا، ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا، پیار کرنا چاہے گا، آپ کو اپنے پاس لے کے آنا چاہے گا، وہ چاہے گا میرے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ جائے، آپ کو مسلنا کوئی نہیں چاہے گا. مکھی کو اور کوئی کہتا ہے یار اسے مارو، اسے بھگاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے جی. رویہ میں نے اور آپ نے اپنانا ہے، مقدر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جناب چھٹا پوائنٹ، اگر آپ زندگی میں نوکری میں تیزی سے کامیابی چاہتے ہیں نا، اپنی زندگی میں اپنی جاب میں تیزی سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک 5 پوائنٹ ہمارے سامنے آ گئے ہیں. رویے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چھٹا پوائنٹ ہے تجربہ. کیا ہوتا ہے؟ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں یار دیکھیں ہماری یہ جو ہے مینٹل ہرڈلز ہیں، آبسٹیکلز ہیں. کیا کہ یار دیکھو میں زندگی میں نا، میں اپنی جاب میں ترقی کر سکتا ہوں صرف اس صورت میں اگر میرا اتنا تجربہ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں یار ہماری پالیسی کا جو ہماری جو کمپنی ہے اس کی تو پالیسی ہی یہ ہے کہ جب تک آپ کا اتنا تجربہ نہیں ہے، اتنے سال کا ورک ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم آپ کو ترقی نہیں دے سکتے. آپ کی جاب میں نہیں، آپ کی جاب میں ترقی نہیں ہوگی، آپ نیکسٹ پوزیشن پہ نہیں جا سکتے، آپ کی جو سیلری ہے اس میں امپرومنٹ نہیں آئے گی، انکم نہیں آپ کی انکریز ہوگی. لیکن میرا کویسچن یہ ہے، آپ مجھے بتائیے تجربہ ہے کیا؟ ہمیں عام طور پہ یہ لگتا ہے تجربے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کتنا عرصہ یا کتنے سال آپ نے دیے ہیں کام کو. ٹھیک ہے جی. حقیقت میں تجربہ یہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر اسی میں آپ کا تجربہ کتنا، میرا 10 سال کا ورک ایکسپیرینس ہے. اصل میں تجربہ یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ نے 10 سال کس چیز میں لگائے ہیں، آپ نے 10 سال میں کیا کیا تجربہ کیا ہے، آپ نے 10 سال میں کتنا خود کو گرو کیا ہے، آپ نے 10 سال میں نئے نئے ایکسپیریمنٹس کر کے اپنے آپ کو کتنا امپروو کرتے چلے گئے. اصول یہ ہے، طریقہ یہ ہے. تو ہم نے سیکھنا کیا ہے کہ بھائی معاملہ کیا ہے کہ آپ کا جو تجربہ ہے، ایک بندہ ہے ممکن ہے 10 سال لگائے اور جہاں پر تھا بس وہیں پر کھڑا رہے.
है मुमकिन है। क्यों? उसने ग्रो ही नहीं किया, उसने कोई अपना स्किल सेट इंप्रूव नहीं किया, उसने कोई अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, नई नई चीज़ें सीखी नहीं है कारोबार में या उस जॉब में, तरक्की के नए नए राज नहीं ढूंढे, नई नई तरक्की के दरवाजे नहीं देखे कहाँ से खुल सकता है, नए नए रास्ते नहीं ढूंढे, मैं किस तरह से ज़्यादा काम आ सकता हूँ अपनी जॉब जो ऑनर्स है उनके लिए। तो इसका मतलब क्या है, वो बंदा जहाँ था ओथे ही है, या उसे बेचारे को थोड़ी सी, सिर्फ 10 साल हो गए तो थोड़ी सी तरक्की दे दें, ये है बंदा जो उनके रहमो करम पे होगा। जबकि अगर एक बंदा जो है वो इस तरह से सोचा, नो तजुर्बे का मतलब ये है कि मैंने किस तरह से, मैंने क्या क्या तजुर्बे किए इस काम में। ऐन मुमकिन है एक बंदा 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो लेकिन वो उतना ग्रो ना किया हो, और एक बंदे का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो और वो उससे ज्यादा ग्रो कर जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? उसने तजुर्बे की हकीकत को समझ लिया। अगर आप अपनी जॉब में तेजी से तरक्की करना चाहते हैं तो तजुर्बे करना सीखिए। तजुर्बे से क्या मुराद है, आप ये देखिए कि आप किस तरह से ज़्यादा काम आ सकते हैं, आप किस तरह से ज़्यादा अपने काम को फ्रूटफुल बना सकते हैं, आप किस तरह से नए नए मसाइल, आने वाले मसाइल को नए तरीके से हल कर सकते हैं, आप किस तरह से वही काम थोड़े टाइम में कर सकते हैं, आप किस तरह से वही मसला थोड़े पैसों में हल करवा सकते हैं। ये रास्ते आपने ढूंढने हैं। अगर आपके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ मौजूद हैं, आप नया नया करने को तैयार हैं, तो यकीन कीजिए आप 2 साल में उस 10 साल वाले बंदे से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपका रवैया ये है कि नहीं जी लगी ये नौकरी, कुछ करने की क्या ज़रूरत है, बस बैठे हैं लाते लाते रख के, ठीक है जी, फिर जैसे हैं वैसे ही होगा आपके साथ, आप भी जहाँ बैठे रहेंगे और एक वक्त आएगा, ऐन मुमकिन है कंपनी सोचे यार ये बंदा जो ना हमारे लिए ज़्यादा सैलरी ले रहा है, करने को तो कुछ तैयार नहीं है, और बाद में वो फिर बंदा के यार सॉरी आपकी मेहरबानी कहीं और जाके जॉब ढूंढ लीजिए। ओके, मुझे 10 साल हो गए इसमें काम करते हुए, ओके भाजी मेहरबानी जाके कहीं और जाइए। फिर हम कहते हैं देखा लोग कितने खराब हैं, 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस, जब मेरा टाइम आया तरक्की का मुझे निकाल दिया। सर तरक्की के लिए अपने आप को तैयार तो किया होता आपने, आपका जब तरक्की के लिए टाइम आया क्या आपने अपने आप को उस लेवल पे लेके गए? अगर लेवल पे नहीं लेके गए फिर उनका कसूर ना निकालिए। वो पंजाबी का एक शेर है ना, इसका एक बंद है आपके सामने रखता हूँ, वो कहते हैं कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये लगता है कि जब ये कंपनी आपको तरक्की नहीं देगी और जनाब मेरे 10 साल हो गए, मेरे तरक्की का टाइम है, मुझे निकाल दिया, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कुछ मरने का शौक हमें भी होता है, कुछ अपना बेड़ा गर्क करने का शौक हमारा भी इसमें था कि मैंने ग्रो क्यों नहीं किया, मैं 10 साल में क्या क्या कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, मैं नए नए रास्ते कैसे ढूंढ सकता था अपनी कंपनी को ज़्यादा ग्रो करने के लिए, उस कारोबार को जिसमें मैं एम्प्लॉय की हैसियत से मौजूद हूँ, मैं उसे ऊपर ले जाने के लिए, कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए अपना किस तरह से हिस्सा डाल सकता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं ढूंढा, बस बैठकर मैंने देखा जी मुझे कह दिया तो काम कर लिया, नहीं कहा सुकून से बैठे रहे। जैसे कहते हैं कम जवान दी मौत है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार काम ना करना पाए बस, तो प्लीज़ काम करने गए उसका हक अदा कीजिए, तो आपको पता चलेगा। तजुर्बा हमने सीखा छठे पॉइंट में, तजुर्बा क्या है कि आपने क्या किया। तजुर्बा ये नहीं है कि आपने कितना वक्त लगाया, नो, उस वक्त में आपने क्या किया, ये असल में तजुर्बा है। तो अपने तजुर्बे को ज़्यादा कीमती बनाने की कोशिश कीजिए। 7वां पॉइंट, आपकी इनकम कभी भी आपकी ज़ाती काबिलियत से नहीं बढ़ सकती। सीख लीजिए सर, आपकी जो इनकम है ना, जो आपकी सैलरी है, जो भी आपकी मामला है, ये कभी भी आपकी पर्सनल इंप्रूवमेंट से, आपकी ज़ाती काबिलियत से आगे नहीं बढ़ती। एक बंदा, अगर आप नोट फरमाइए, एक बंदा जो है वो मुआशरे में, यानी कि आप देखेंगे एक कंपनी में एक बंदा 30,000 तनख्वाह ले रहा है 8 घंटे काम करने का, और दूसरा बंदा जो है वो शायद 3 लाख 5 लाख 10 लाख तनख्वाह ले रहा है उसी 8 घंटे काम करने का। फ़र्क क्या है? उसकी काबिलियत में फ़र्क है। आप वैल्यू उतनी क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो कर पा रहा है। लिहाजा आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि ऐसे क्यों हो रहा है। और इसके बारे में जो है, अगर आप ये देख रहे हैं आप कितने वैल्यूएबल हैं टुवर्ड्स योर कंपनी, आपको वैल्यू क्रिएट करने का पैसा मिलता है। देखें, अगर किसी बंदे ने आपको अपनी जॉब में, अपनी कंपनी में हायर किया हुआ है, वो ये देखता है कि ये बंदा मेरे लिए कितनी वैल्यू क्रिएट करता है। अगर एक बंदा 8 घंटे काम करता है लेकिन वो वैल्यू कम क्रिएट कर रहा है, फायदा कम देने के काबिल है कंपनी को, तो समझ लीजिएगा कि उसे उतना ही मिलता रहेगा जब तक कि वो अपनी वैल्यू को मजीद बढ़ा नहीं लेता। अच्छा, सेम टाइम में एक बंदा उसे 10 गुना ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, तो फर्क क्या है? वो बंदा उसी टाइम में ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने के काबिल है।
وہ اگر یعنی کہ اگر ایک بندہ 30,000 تنخواہ لے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 50,000 کے قریب بینیفٹ دے رہا ہو انہیں، لیکن اگر کوئی بندہ 3 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، 5 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی 10-15 لاکھ کا ان کا فائدہ کر رہا ہے، وہ اسی 8 گھنٹے میں اتنا فائدہ کر رہا ہے اور آپ اسی 8 گھنٹے میں اتنا سا فائدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ان کا فائدہ نہیں کر پا رہے تو وہ آپ کو کس وجہ سے ترقی دے دیں۔ تو آپ یہ دیکھیے آپ کیسے نئے نئے راستے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ نے ویلیو ایڈ کرنے کے راستے ڈھونڈنے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اپنے آپ کو ان سینئرز کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو آپ سے اگلی سٹیٹ پہ ہیں۔ میرا مشورہ کیا ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں اسے بھرپور طریقے سے کریں، اسے تھوڑے ذرائع میں بہتر کرنے کی کوشش کریں، تھوڑے وقت میں زیادہ آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا کریں، اس سے اگلے لیول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے چلے جائیں۔ کیا مطلب، آپ کے جو سینئر ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، آپ اپنے آپ کو کچھ ایکسٹرا ٹائم اپنا سپیئر کرنے کو تیار ہیں کہ بھئی دیکھیں میں جی اپنے روزانہ دن کے 8 گھنٹے تو نوکری ہے، میں 2 گھنٹے اپنے سینئر کے ساتھ لگانے کو تیار ہوں بغیر پیسوں کے۔ تو آپ اپنے آپ کو اگلی پوزیشن کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اگلی پوزیشن کے لیے جب آپ تیار کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، آپ تیزی سے گروتھ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ میں 10 سال سے ایک ہی جگہ پہ ہوں، اگلی لیول پہ جانے کے لیے میری کیپیسٹی نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو امپروو ہی نہیں کیا، تو وہ اگلا بندہ آپ کو کیوں اگلے لیول پہ لے کے جائے؟ اسے پتہ ہے اگلے لیول پہ لے کے گئے تو یہ ٹھپ کر دے گا ہر چیز، کیوں؟ قابل ہی نہیں ہے۔ تو آپ قابلیت بڑھائیں اپنی، وہ جو اگلے لیول پہ بندے ہیں ان کی خصوصیات سیکھیے، ان والی سکلز اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجئے، اس سے متعلقہ کتابیں پڑھیے، اس سے متعلقہ جو ہے اپنے نالج کو امپروو کیجئے، دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اس لیول پہ کام کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ اس لیول کے قابل ہو جائیں گے تو آپ کو آگے نکلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اصول ہمارا 7واں ہے کہ آپ کی انکم جو ہے آپ کی قابلیت سے آگے نہیں بڑھتی کبھی بھی۔ تو کبھی کبھی لکی جمپ آ جاتا ہے کہ ایک بندہ جو تھا ایک دم سے جناب اسے آگے لے گیا ہے، لیکن اگر اسے اپنے قابلیت نہیں نہ بڑھائی وہ پھر وہیں پہ واپس آ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ اپنی قابلیت بڑھاتے رہیں، تو آپ کی قابلیت کے بیس پر آپ کی انکم بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر قابلیت نہیں بڑھائیں گے، کوئی بندہ سفارش کے ذریعے سے 2 نمبری کے ذریعے سے آپ کو آگے لے بھی جائے گا، لیکن آپ وہاں کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ آپ اس کے قابل ہی نہیں ہیں، آخر کار آپ کو دھکا مار کے پھر نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ شکوے شکایتیں کرتے رہ جائیں گے۔ تو 7واں پوائنٹ یہ ہمارے پاس۔ اچھا 8واں پوائنٹ جو ہے نا اسی پوائنٹ کی ایکسپلینیشن ہے، یعنی کہ یہ کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ پوری دنیا سے سارے لوگوں کا سارا پیسہ اکٹھا کر دیں، سب میں برابر برابر بانٹ دیں، تو بہت جلد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنا پیسہ سب سے لینے سے پہلے جن پاکٹس میں جتنا پیسہ تھا ان جیبوں میں اتنا ہی پیسہ واپس آ چکا ہوگا۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ آپ سوچیں پوری دنیا کی آبادی سب سے کوئی بلینئر ہے، اربوں پتی ہے، خربوں پتی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ نے اس سے بھی لے لیا، ایک بھوکا مر رہا ہے اس کے پاس بیچارے کے پاس جتنے تھے آپ نے اس سے بھی لے لیے، سب پیسے اکٹھے کر کے آپ نے سب میں برابر برابر بانٹ دیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ وقت گزرے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو خرب پتی ہے نا اس کے پاس پھر خربوں جمع ہو چکے ہوں گے، وہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا وہ پھر بیچارہ روڈ پہ آ چکا ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ اتنا کما رہا ہے نا کہیں اس کی قابلیت اس میں انوالو ہے، اس بندے کو کمانے کے طریقے پتہ ہے، اس بندے کو پیسے کو انویسٹ کرنا آتا ہے، اس بندے کو پیسے کو بچانا آتا ہے کہ کس طرح سے کہاں ضائع ہو سکتا ہے میں وہاں سے بچا سکوں، کہاں انویسٹ کروں کہ یہ ملٹی پلائی ہو سکے، اس بندے کو یہ اصول پتہ ہے۔ اس لیے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی قابلیت کی بیس پہ وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ خربوں پتی ہو گیا۔ جبکہ دوسرا بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے، لہٰذا نتیجہ کیا نکلا، اگر آپ اسے لاکھوں کروڑوں دے بھی دیں گے، بہت سارا پیسہ دے بھی دیں گے، اس کی چونکہ ایبلٹی نہیں ہے، وہ قابل ہی نہیں ہے اسے ہینڈل کرنے کی، اس بیچارے کو اس نے نہ سیکھا کہ انویسٹمنٹ کرتے کیسے ہیں، پیسے کو بچا کے کیسے رکھتے ہیں، پیسے کو ضائع ہونے سے کیسے بچاتے ہیں۔ اب کیا نتیجہ آئے گا، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ سارا پیسہ پھر اڑا چکا ہوگا، کیوں؟ وہ قابل نہیں تھا۔ تو یہ بہت بڑا اصول ہے، آپ سیکھ لیجئے، اپنی قابلیت بڑھائیں گے تو آپ سینئر پوزیشنز کو بھی ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی قابلیت کو نہ بڑھایا تو آپ کی چھوٹی بھی پوزیشن بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی، آخرکار آپ وہاں سے بھی کک آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو پلیز اس بات کو سمجھیے اور یہ فیصلہ کیجئے کہ آئندہ سے آپ نے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے، نئے سے نئے سکلز سیکھیے، پیسے کے اصول سیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی میں گروتھ کی اپرچونیٹیز ڈھونڈیے۔ اب دیکھیے کیا میں ایکسٹرا کر سکتا ہوں کہ میں کمپنی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جاؤں، زیادہ ویلیویبل ہو جاؤں۔ 8 پوائنٹ ہمارے ہو چکے۔ 9th پوائنٹ، جو کام آپ کو ملا ہے وہ آپ نے مالک کی سوچ سے بہتر کرنا ہے۔
جیسے کہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اس کا حوالہ دیا ہے، لیکن اب ذرا یہ بات تفصیل میں آ رہی ہے انشاءاللہ، کہ آپ کو ایک کام ملا ہے اور آپ اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اپنا ویژن کو براڈ کیجئے. سیم کام کسی اور کمپنی میں کس طرح سے ہو رہا ہے؟ سیم کام کے لیے کسی اور کمپنی میں کتنے بندے ہیں؟ سیم کام جہاں پر 4 بندے لگائے ہوئے، کیا وہاں پر 1 یا 2 بندوں سے کام ہو سکتا ہے؟ سیم کام جہاں پر یہ فلاں جگہ پہ غلطی ہو رہی ہے، کیا اس غلطی کو ریموو کیا جا سکتا ہے؟ سیم کام جو ہے جس کے لیے 4 گھنٹے لگائے گئے ہیں، کیا یہ 2 گھنٹے میں ہو سکتا ہے؟ سیم کام جو اتنی مہنگی مشینری پہ کیا جا رہا ہے، کیا اس کے لیے کوئی آسان راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ میرے ایک جاننے والے بڑے قریبی، انہوں نے بتایا کہ ہم محکمہ زراعت کے آفیسر وہاں پہ تھے، وہ کام کر رہے تھے، ایک نارمل سے لیول پہ کام کر رہے تھے. وہاں پر کیا ہوا کہ ایک مشینری تھی جو کہ لائٹ سے، بجلی سے چلتی تھی، اس میں ایک پورا سسٹم لگا ہوا تھا نا، اس کے ذریعے سے وہ پانی کو بھاپ میں کنورٹ کرتی تھی، اور اس کے بعد اس میں جو بھی پروسیس تھا اگلا وہ چلتا تھا. اس میں ذرا لیبارٹری میں کام کر رہے تھے. اب وہ بندہ جو تھا وہ آؤٹ آف دا باکس سوچنے والا تھا، وہ ہٹ کے سوچنے والا تھا. تو سب نے کہا یار یہ اتنی مہنگی ہے، وہ بڑے پرانے دور کی بات ہے، اس وقت کہتے ہیں اس میں جناب اتنے 1000 روپے لگیں گے، یعنی کہ آج کے لاکھوں کے حساب سے آپ سمجھ لیں. وہ بندے نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ آپ کا چند روپوں میں یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں. ہیں اس پہ تو اتنے ہزاروں لگ رہے ہیں، آپ چند روپے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بندے نے کیا کیا کہ اس سے متعلقہ اس نے ایک دیا لیا اور گیس لیمپ بنا کے اس نے وہی سارا سسٹم جو ہے وہ گیس کے ذریعے سے چلا دیا. یعنی کہ وہ جو ایک پورے کا پورا سسٹم لگا ہوا تھا بجلی کا، اور آگے وہ کوائل جو بھی ایک سسٹم تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے خاصرا کرنا تھا، اس نے وہی کام گیس کے ذریعے سے اور آگ کے ذریعے سے کر دیا. وہ سارا کام اسی طرح ہو گیا. بندے بڑے حیران، یار اس طرح کی تو ہماری اور اتنی مشینری خراب پڑی ہوئی ہے، تو آپ پلیز اسے بھی کر لیں گا. ٹھیک ہے کر دیں تو مجھے کیا مسئلہ ہے. تو آپ ذرا تصور فرمائیے اس طرح سے اگر آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے کرنے کو تیار ہیں اور ڈٹ جائیں، مواقع ڈھونڈیے، تو ڈھونڈنے والے جو ہے نا ان کی نظر ایسے بندوں کو جانے نہیں دیتی. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے میرا بڑا قیمتی ہے، اس نے تو لاکھوں روپے کا کام جو ہے چند 100 روپے میں کر دیا، اس نے میرا کتنا پیسہ ضائع ہونے سے بچا لیا. کویسچن یہ ہے کیا آپ نے مالک کو اس لیول پہ کام کر کے دکھا دیا؟ کیا اس کی بزنس اسٹریٹجی کو سمجھے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے سیلز کے نئے راستے کھول سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے پیسے ضائع ہونے کے کوئی راستے بند کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو آگے نکلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اور اگر آپ نے جہاں پر بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کر کے الو کی طرح سکون سے بیٹھے ہوئے نیوی پا کے اور کوئی اپرچونٹی دیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو سوری، آج نہیں تو کل آپ بھی انہی شکایت کرنے والوں میں سے ہوں گے. اتنے کچھ نہیں، جب تنخواہ کی باری آتی ہے یا جب ترقی کی باری آتی ہے تو یہ نکال دیتے ہیں. پلیز پھر میں عرض کر رہا ہوں اس چیز کو دیکھیے کیا آپ کر سکتے ہیں. اچھا ہمارا ایک سیشن ہو رہا تھا تو میں نے وہاں پہ سجیسٹ کیا آپ اپنے آپ کو امپروو کیجیے، آپ اپنے آپ کو مزید قابل بنائیے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آپ کیسے کیسے زیادہ سے زیادہ فروٹفل ہو سکتے ہیں کمپنی کے لیے. تو ایک دوست نے سوال کیا وہاں پہ جو پارٹیسپینٹ تھے، انہوں نے کہا سر اگر وہ پھر بھی ہمیں ترقی نہ کریں، ہماری ترقی نہ کریں، ہمیں امپروو نہ کریں، ہماری سیلری نہ بڑھائیں، پروموشن نہ دیں. تو میں نے کہا جب آپ نے اپنے آپ کو قیمتی بنا لیا ہے، آپ اپرچونٹیز دیکھنے والے بن گئے ہیں، پہلی بات اس بندے کو یہ خطرہ ہوگا کہ یہ بندے میں کچھ ہے، اگر یہ چلا گیا نا میرا اتنا نقصان ہوگا. وہ بندہ اتنا بیوقوف نہیں ہے جو آپ کو جانے دے گا، پہلی چیز. دوسری چیز، اگر اس نے آپ کا مول نہیں پایا، یعنی کہ آپ کی حقیقی قدر نہیں کی، تو آپ میں اگر واقعی کچھ ہے تو آپ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہوں گے کوئی بات نہیں، یہاں نہیں تو کوئی اور بندہ مجھے ضرور پہچان لے گا. آپ اپنے تعلقات دوسری کمپنی میں بھی ساتھ ساتھ بناتے چلے جائیں اور انہیں بھی بتاتے چلے جائیں کہ آپ نے کس طرح سے کیا کیا کام کیا. جب آپ اس لیول پہ آئیں گے انشاءاللہ، پھر ایک بندہ اگر آپ کی قابلیت کو نہیں پہچانے گا، کوئی دوسرا ضرور پہچان لے گا. انشاءاللہ آپ کی ترقی کے راستے کو کوئی بند نہیں کر سکے گا. لاسٹ پوائنٹ آج کا 10th پوائنٹ، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی جاب کے لیے جانا ہے نا، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو وہاں سے ملے گا کیا، آپ نے یہ سوچنا کہ آپ وہاں جا کر بنیں گے کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی کمپنی ہے جو آپ کو سیلری تو اچھی دے دیتی ہے، لیکن اس میں آپ میں کوئی ایسی، آپ کی سکلز میں کوئی ایسی امپروومنٹ ہی نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ قیمتی بن سکیں. میرا مشورہ ہے خود کو قیمتی بنائیے اور ایسی جگہ پہ جائیے جہاں پہ چاہے سیلری تو کمپیریٹیولی کم ہے، لیکن آج سے 5 سال بعد آپ وہاں پر کیا کچھ سیکھ چکے ہوں گے، آپ کتنے قیمتی ہو چکے ہوں گے، آپ میں کون کون سی ایبلٹیز آ چکی ہوں گی. اگر آپ وہاں پر جا کر ہیرا بن چکے ہوں گے تو جو انیشیل تھوڑی سیلری ہے اس پہ کمپرومائز کر جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے، اس پہ فوکس نہ کیجئے، اپنے فیوچر کو دیکھیے کہ آپ میں قابلیت آپ کی بڑھے گی.
اور اگر کسی جگہ پر آپ کو فوراً سیلری اچھی مل رہی ہے لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں گروتھ اپرچونٹی نہیں ہے، کوئی نئی سکلز آپ سیکھ نہیں سکیں گے، آپ میں کوئی نئی کوالٹیز، کوئی امپروومنٹ والی چیزیں آ نہیں سکیں گی، آپ یہاں سے اگر 5 سال بعد نکلیں گے تو پھر بھی آپ زیرو پہ ہی کھڑے ہوں گے، تو پلیز وہاں پہ جا کے اپنی زندگی کو تباہ نہ کیجیے۔ تو مشورہ کیا ہے؟ آخر میں نے عرض کیا فیصلہ یہ کیجئے میں نے جاب وہاں کرنی ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ آپ آگے نکل سکیں، جہاں پر زیادہ سے زیادہ آپ سیکھ سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ امپروو کر سکیں۔ انشاءاللہ رویہ آپ ہی اپنا لیجئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرو کرنے سے، تیزی سے ترقی کرنے سے روک نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، آپ جاب سے ریلیٹڈ کوئی کاؤنسلنگ چاہتے ہوں، آپ اپنے آپ کو فائنینشلی بہتر کرنا چاہتے ہوں، مادی طور پہ، معاشی طور پہ، آپ اپنی انکم کو امپروو کرنے کے لیے اسٹریٹجی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ہمارا جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے، ہمارا آفیشیل واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ آفیشیل جو نمبر ہے وہ بھی موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے ہم سے نئی نئی چیزیں انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔